اللہ وقال رسول، سچے کلام کو عام کیا ایک اللہ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا الحمدللہ۔ تو آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ ہم ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کا یہ پہلا دن ہے۔ ذو الحجہ کے یہ شروع کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث میں ان 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ آج پہلا دن ہے، آج سے لے کر 10 دن۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورہ فجر کی شروع کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، فجر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا وقت قیمتی، حدیثوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں، فضائل میں ہم سنتے آ رہے ہیں، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، فجر کی جو نماز ہے اس میں جو قرأت ہے وہ قرأت بھی طویل ہے، قرأت لمبی رکھی گئی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ فجر کی نماز میں 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں۔ آج ہمارے امام صاحب اگر 25 آیتیں پڑھ دیں تو بعد میں مقتدیوں کی طرف سے شکایت ہوگی کہ امام صاحب بہت لمبی قرأت ہوگی، ذرا مختصر کرو۔ عمر والے خطین سے معلوم نہیں گا تم نا۔ تو یہ ہے آج ہمارا حال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 100 آیتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ بقرہ کے 6 رکوع پڑھتے تھے۔ کتنے؟ اکثر سورہ بقرہ کے 6 رکوع پڑھتے تھے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا سہانا وقت ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فجر کے بعد کا جو وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے فرشتے مقرر ہیں، رزق تقسیم کرنے والے فرشتے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ فرشتے آتے ہیں اور بندوں کو ان کا رزق تقسیم کر کے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب فرشتے رزق دیتے ہیں، رزق تو سب کو ملتا ہے، سارے انسانوں کو رزق ملتا ہے، لیکن حدیث میں جناب آقا نے فرمایا کہ جب مومن اور نمازی بندوں کے ہاتھ میں فرشتے ان کا اس دن کا رزق دیتے ہیں تو فرشتے ان کے ہاتھ میں رزق دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے آج کی فجر کے فریضے کو ادا کیا ہے، اے اللہ تیرے اس بندے نے آج کی فجر کی نماز کو ادا کیا ہے،
آج کے اس رزق میں تو اسے برکت عطا فرما. یہ کون دعا دیتے ہیں؟ فرشتے دعا دیتے ہیں. ہماری تمہاری دعائیں اللہ کی ذات سے امید قبول ہوں گی، لیکن فرشتوں کے دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک؟ ان کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے نا. اور پھر جو بندے اللہ کی یاد سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، فجر کے فریضے کو ادا کرنے سے غافل ہیں، فجر کے فریضے کو ادا نہیں کرتے، سب کو اللہ رزق دیتے ہیں، لیکن ان بندوں کے ہاتھ میں فرشتے اس دن کا رزق دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، اس بندے نے آج تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا، اس کی رزق میں برکت نہ دینا، اس کی رزق میں. تو سوچیں، اچھا برکت کس چیز کا نام ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادتی. اگر زیادہ نظر آئے تو اسے سمجھتے ہیں برکت. کیا برکت؟ برکت اسے نہیں کہتے. کویلیاں کے گھر میں تھا، اب مولڈنگ مطلب یہ اچھے گھر میں آ گیا. پہلے سائیکل میں پھرتا تھا، اب گاڑی خرید لیا. پہلے گاڑی میں تھا، اب کار میں گھوم رہا ہے. پہلے 3 جوڑے تھے، اب 10 جوڑے ہو گئے. پہلے ایک گھر تھا، اب 2 گھر ہو گئے. پہلے ایک دکان تھا، اب 3 دکانیں ہو گئے. اوہ کیا برکت اس کی زندگی میں. اس کا نام برکت ہے؟ نہیں، یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں، غلط ہے. برکت نام ہے کہ جتنی آمدنی اس میں اس کی پوری ضرورت پوری ہو جائے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے نوبت نہ آئے، اپنے گھر کے بائکاں کو سنگا میں بھیجنے کی نوبت نہ آئے، لون کی طرف قدم اٹھانے کی نوبت نہ آئے، بڈی کی طرف جانے کی نوبت نہ آئے. کمائی میں ضرورت پوری ہو جائے، اسے کہتے ہیں برکت. اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت. تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے، جناب آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے اس دن کا رزق بندوں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے، جو بندے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ، اس بندے نے آج کی فجر کی نماز ادا کی ہے، اس بندے نے آج تیرے فریضے کو ادا کیا ہے، اس بندے کے رزق میں تو برکت عطا فرما. اور جو ادا نہیں کرتے ان کو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے تیرے فریضے کو ادا نہیں کیا، آج کے اس رزق میں تو برکت نہ دینا. تو دوستوں، فجر کا جو وقت ہے وہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور تہجد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا وہ بہت طویل ہوتا تھا، بہت لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں. اتنی لمبی رکعتیں حدیث پاک میں آتا ہے حتی ورمت قدماہ، بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہتے تھے، اور اتنی زیادہ دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے. بخاری شریف میں کتاب المغازی میں ایک حدیث ہے کہ کبھی کبھی تو آپ کے پیر پھول کر اس میں سے خون بھی بہنے لگتا تھا. اللہ اکبر کبیر. آج ہمارے پیر پھول رہے ہیں کہاں؟ دکانوں میں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے. آج ہمارے پیر کہاں پھول رہے ہیں؟ دکانوں میں بیٹھے بیٹھے ہمارے پیر جو ہے پھول رہے ہیں. آفسوں میں بیٹھے بیٹھے ہمارے پیر پھول رہے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جاتے تھے. اتنی لمبی تہجد میں آپ کی جو ہے قیام ہوتی تھی، آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تہجد سے فارغ ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیتے. اگر امی جان فرماتی ہیں کہ ہم بیدار ہوتی تو ہم سے بات کرتے، یا پھر تھوڑی دیر آپ آرام کر لیتے. فجر سے پہلے، تہجد سے فارغ ہو کر فجر سے پہلے تھوڑی دیر آپ سو جاتے تھے، آرام کر لیتے تھے. اور اگر ہم میں سے کوئی، امی جان فرماتی ہیں
کہ ہم بیدار ہوتے تو ہم سے باتیں بھی کرتے تھے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے، میں نے سنا کئی پرانے لوگوں سے، فجر سے پہلے بات چیت نہیں کرنا باغتی. فجر سے پہلے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں یہ غلط بات ہے بالکل. ایسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد فجر سے پہلے اگر ہم بیدار ہوتے تو ہم سے باتیں فرماتے. تو فجر سے پہلے بات چیت کر سکتے ہیں، کسی سے بھی ضرورت ہو تو بات کرنا گناہ ہے، ایسا کوئی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال تو میرے عزیز ساتھیوں، تہجد کے بعد فجر سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر جو آرام فرماتے تھے، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ محدثین کرام اس پر جو ہے اس کی حکمتیں لکھتے ہیں. بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اس لیے سوتے تھے کیونکہ ابھی تہجد میں بہت لمبا قیام آپ کا ہوا ہے، بہت دیر تک آپ کا قیام ہوا ہے، آپ عبادت میں مشغول تھے. اب پھر فجر میں لمبی قرات ہونی ہے، تو اس لیے اس سے پہلے تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے تاکہ فجر کے لیے بشاشت رہے، فجر کے لیے پوری طرح تیار رہیں. یہ بعض محدثین فرماتے ہیں. اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ فجر سے پہلے تہجد کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آرام فرماتے تھے کیونکہ تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی، تہجد میں آپ ملائے اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے. تہجد میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ ملائے اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے. اب چونکہ فجر میں بندوں سے قریب ہونا ہے اور بندوں سے بات چیت کرنا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ رہیں گے تو پھر بندوں سے بات چیت نہیں ہوگی. تاکہ بندوں سے بات چیت کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد فجر سے پہلے زمین پر سو جاتے تھے تاکہ بندوں سے بات چیت کرنے کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ جائے. اور اس بات کی دلیل میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بھی نقل کیا ہے. مرقات میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار تھیں. جیسے ہی فارغ ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانے کیونکہ کس کیفیت پر ہیں؟ آپ کی جو تہجد کے وقت جو کیفیت ہوتی تھی، ملائے اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، من کون ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانے، پوچھے من کون ہو؟ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا عائشہ، میں عائشہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ تو امی جان نے فرمایا کہ بنت ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی اس وقت جو کیفیت تھے وہ ملائے اعلیٰ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، اللہ سے ملاقات کی ایک خاص وہ کیفیت جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی. تو کون ابو بکر؟ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں حیران ہوئی، میں نے کہا ابن ابو قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر. تو اللہ کے نبی نے پوچھا، من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون؟ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اور کیفیت میں ہیں. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تہجد کے بعد فجر سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. اس کی حکمت یہ ہے کیونکہ تاکہ فجر کے بعد بندوں سے بات چیت کرنی ہے، بندوں سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ کیفیت پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد جو ہوتی تھی وہ بڑی لمبی ہوتی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا تہجد میں وہ بہت طویل ہوتا تھا، اور فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے، صحابہ سے بات چیت کرتے، ان کے سوال جواب ہوتے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ فجر کے بعد کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قسم کھائی ہے وہ فجر کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز سے فارغ ہوں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر ذکر و اذکار کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، تسبیحات مکمل کر لیں، کچھ تو اللہ سے تعلق بنائیں۔ بعض بندے فجر کے بعد ایسی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں سونے کے لیے۔ بھئی سونے کے بجائے تھوڑی دیر اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اللہ سے محبت کر لیں، اللہ سے لو لگا لیں۔ اللہ سے محبت کر لیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے تو اللہ آج کے جو حالات ہیں جن کے دلوں میں دشمنی ہے، اللہ ان کے دشمنوں میں بھی، ان کے دلوں میں بھی اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ دشمنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے گا۔ حیات صحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، معروف بزرگ ہیں، اور پورے گاؤں میں مشہور تھے، لوگ ان کے نام سے واقف تھے، سب ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ کیا نام تھا ان کا؟ بھائی بولے نا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے۔ اچھا اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، انہوں نے نکاح نہیں کیے تھے، نکاح نہیں ہوئی تھی ان کی، نکاح نہیں۔ ایک مرتبہ وہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے اور یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، جوانی ختم ہو گئی تھی، بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، نکاح نہیں ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے تھے۔ حدیث پاک پڑھتے پڑھتے ایک حدیث پاک ان کے نظر سے گزری، جس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو شادی سے پہلے انتقال کر گئے، بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، وہ بھی بالغ بنا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جو بالغ ہو چکے تھے کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا ان کا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے نکاح فرمائیں گے اور پھر جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ جنت میں رکھیں گے۔ جب یہ حدیث پاک انہوں پڑھے، ان کے نظر سے گزری، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو نکاح نہیں ہوا لیکن جنت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تو جنت میں تو نکاح ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ جنت میں میری بیوی کون بنے گی؟ اے اللہ دنیا میں مجھے اسے دکھا تو صحیح۔ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ جنت میں جو میری بیوی بنے گی دنیا میں مجھے اسے دکھا دے ایک مرتبہ۔ اب روزانہ رات کو یہ دعا کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات کو ان کو خواب نظر آیا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں کی رہنے والی کوئی کالی کلوٹی حبشی عورت ہے، کوئی کالی عورت ہے کالے رنگ کی، وہ ان سے کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں، میں میمونہ ولید ہوں اور اللہ نے میرا نکاح تم سے طے کیا ہے، اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ میں کہاں رہتی ہوں؟ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ اب جب ان کو خواب کے ذریعے بشارت مل گئی، خواب کے ذریعے پتہ مل گیا کہ جنت میں، اب یہی دعا کر رہے تھے نا کہ یا اللہ جنت میں جو میری بیوی بنے گی اسے مجھے دکھا دے۔ اب خواب میں نظر آ گیا کہ میں میمونہ ولید ہوں، ولید کی بیٹی میمونہ ہوں،
اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ ان کی کھلی، تہجد کا وقت تھا، تہجد کی نماز پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، سواری لے کر سیدھا بصرہ کو نکل گئے. اب بصرہ گئے. بصرہ میں سارے لوگ حضرت کو پہچانتے تھے، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتے تھے. جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت آئے تو لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، اور پھر جو ہے حضرت کا استقبال کر کے حضرت کو پوچھا کہ حضرت اطلاع کے بغیر، بتائے بغیر اچانک آپ آ گئے، کہ کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ، یہاں میمونہ ولید نام کی کوئی رہتی ہے کیا؟ کیا پوچھا؟ میمونہ ولید نام کی کوئی ہے یہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے. لوگ ہنسنے لگے کہ حضرت آپ اتنی دور سے سفر کر کے میمونہ ولید سے ملنے کے لیے آئے کیا آپ؟ حضرت نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، کوئی اس سے مل نہیں سکتا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت ایسی بات نہیں، اصل میں وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے؟ پاگل ہے، دیوانی ہے. وہ میمونہ ولید جس سے آپ ملنے آئے ہیں وہ دیوانی ہے اور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی اب حضرت کو تکلیف تو ہوگی نا، میری بیوی بننے والی ہے، جنت میں لوگ پتھر مار رہے ہیں، پتھر کیوں مارتے ہیں لوگ اسے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اگر کسی کو وہ روتا ہوا دیکھتی ہے تو زور زور سے ہنسنے لگتی ہے. اگر وہ کسی کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے. اور اگر کسی کو ہنستا ہوا دیکھے تو پھر وہ زور زور سے رونے لگتی ہے. ایسے الٹی سیدھی حرکتیں اس کی، اس لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے اس سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ آج بھی وہ بکریاں چرانے جنگل گئی ہوئی ہے، عصر کے وقت وہ آ جائے گی، پھر آپ اسے مل لیجئے. حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی عصر کس نے دیکھا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، مجھے بتاؤ جنگل میں کس طرف گئی ہے وہ؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت جنگل بہت خوفناک جنگل ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جاتا اس جنگل کی طرف. وہ جنگل میں جا کر وہ بکریاں چراتی ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اس جنگل میں نہ جائیں. حضرت نے فرمایا تم مجھے پتا تو بتاؤ کس طرف گئی ہے. لوگوں نے بتایا کہ اس طرف. تو حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ جنگل کی طرف چلے. حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی جب میں جنگل میں جانے لگا تو وہ جنگل بڑا خوفناک جنگل تھا، قدم قدم پہ جنگلی جانور ہیں. تو میں حیران میں پریشان کہ واقعی اس عورت کی مردانگی پر، اس عورت کی ہمت پر قربان جاؤں کہ وہ اکیلے بکریوں کو لے کر اس گھنے خوفناک جنگل میں کیسے آ جاتی ہے. شیر اس کے بکریوں کو کھاتے نہیں کیا؟ یا درندے اگر اس عورت پر حملہ کر دے تو وہ اکیلی عورت کیا کرے گی؟ کہتے ہیں کہ میں یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا اور پھر جو ہے وہ جنگل میں جا رہا تھا. جاتے جاتے میں اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ میمونہ ولید بکریاں چرا رہی تھی. تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا. میرے سامنے دو منظر تھے. حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے کتنے منظر تھے؟ دو منظر تھے. ایک منظر تو یہ تھا کہ میمونہ ولید جو بکریاں چرا رہی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگل میں بکریاں چراتی ہے، وہ بکریاں چرا نہیں رہی تھی بلکہ وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی. وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھی. تو میں سمجھ گیا کہ اصل یہ لوگوں سے کٹ کر، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر جنگل میں آ کر سارا دن اللہ کے ساتھ عبادت میں گزارنا چاہتی تھی. اس لیے بکریاں چرانے کا بہانہ کر کے یہ یہاں آ جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں گاؤں والے کہ وہ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے، لیکن وہ بکریاں نہیں چراتی، وہ تو سارا دن نماز میں مشغول رہتی ہے، وہ تو سارا دن نوافل میں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے. اور دوسرا منظر جو میرے آنکھوں کے سامنے تھا حیران کر دینے والا، وہ یہ تھا کہ ادھر میمونہ ولید تو نماز پڑھ رہی ہیں اور ادھر
بکریاں کو تو نہیں چرا رہے نا، بکریوں کو شیر چرا رہے ہیں، شیر بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اللہ یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ بھئی لوگ تو یہی کہتے ہیں نا فطرت نہیں بدلتی، دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں بدلتی، یہاں تو پوری فطرت ہی بدل گئی ہے۔ شیر اور بکری میں دوستی کیسی؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ شیر بکریوں کی فطرت ہوتی ہے، چرتے چرتے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر جانا ان کی فطرت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھا شیر آس پاس گھوم رہے ہیں، بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس کے آس پاس شیر گھوم رہے ہیں، کوئی بکری اگر ادھر ادھر جاتی ہے تو شیر دھاڑے مارتا ہوا اسے پھر ریوڑ میں لا کر چھوڑ جاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا شیر۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر حیران پریشان تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میمونہ ولید کی نماز ختم ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں ہے، یہاں کیوں آ گئے؟ کیا کہا میمونہ ولید نے؟ ملنے کا وعدہ تو عبداللہ نام لے کر کہا، عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں ہے، یہاں کیسے آ گئے؟ تو حضرت عبداللہ کہتے پہلے سے ہی دو حیرانی پریشانی، اب ایک تیسری حیرانی، میرا نام کیسے معلوم ان کو؟ زندگی میں کبھی میں نے اس عورت کو دیکھا ہی نہیں، اس سے میری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس کو میرے نام کا کیسے علم ہو گیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ زندگی میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، آپ کو میرے نام کا کیسے علم ہو گیا؟ تو میمونہ ولید کہنے لگی، فرماتی ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں میرے بارے میں بتایا اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا، جس اللہ نے تمہیں میرے بارے میں بتایا اسی اللہ نے خواب میں مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ فطرت کے خلاف یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بکریاں چر رہی ہیں، شیر چرا رہے ہیں، یہ بکریوں میں شیر میں دوستی کیسے ہو گئی؟ حالانکہ شیر کی غذا ہے بکریاں، بھئی شیر کی غذا ہی بکریاں ہیں، اب وہ اپنی غذا کی حفاظت، ان سے دوستی اور ان کی حفاظت پھر شیر کھائے گا کیسے؟ اس کا جینا کیسے ہوگا؟ یہ دوستی کیسے ہو گئی؟ میمونہ ولید رحمت اللہ علیہا وہ اللہ کی بندی کہتی ہیں کہ عبداللہ جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، جب سے میں نے اللہ سے محبت کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میرے بکریوں سے دوستی کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میرے بکریوں سے محبت کی ہے، ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حالات کتنے بھی مخالف ہوں، کیسے بھی ہوں، دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی اللہ سے ہم دوستی کریں، اللہ ہمارے دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ آج دیکھیں نا، ہم لوگ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم سے کتنی نافرمانیاں، مہینے مہینے گزر جاتے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، مہینے مہینے گزر جاتے، کئی بندے آپ کو ایسے ملیں گے قرآن کبھی اٹھا کر پڑھتے نہیں، چھو کر دیکھتے نہیں، آنکھوں سے لگاتے نہیں، ہونٹوں سے چومتے نہیں، سینے سے نہیں لگاتے قرآن کو، اللہ کے پاک کلام کو۔ گناہ ہو رہے ہیں، روزانہ گناہ ہو رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تلاوت چھوٹ رہی ہیں، ذکر و اذکار چھوٹ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سنگا کو جا رہے ہیں، سود میں ملوث ہو رہے ہیں، شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے، ویڈیو گرافی ہو رہی ہے، اچھے اچھے دعوت کے نام پر پیسے پانی کی طرح بہا رہے ہیں، صرف اس لیے تاکہ لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا کہیں، دعوت کے نام پر ہزاروں روپے اڑا رہے ہیں۔ یہ سب غلطیوں کے باوجود بھی وہ اللہ، وہ رحمان، وہ رحیم ہمیں کھلا بھی رہا ہے، ہمیں پلا بھی رہا ہے، ہمیں سلا بھی رہا ہے، ہمیں جگا بھی رہا ہے، ہر نعمتوں سے وہ ہمیں نواز رہا ہے۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر، پہلا قسم اللہ نے فجر کی کھائی، قسم ہے فجر کی، فجر کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کے بارے میں نے بتا دیا۔ دوسرا قسم ولیال عشر، اور اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو آج ایک رات گزر گئی، اب جو باقی 9 راتیں ہیں، ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی، بڑی فضیلت ہے ان دنوں کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فتح الباری میں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے جلد میں ان کی فضیلت لکھی ہے، حدیث میں ہے کہ اتنی فضیلت کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اس سال جو بھی باحیات ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، میں اور آپ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں جناب آقا نے فرمایا ان 10 دنوں میں جو جمعہ آ جائے تو وہ جمعہ سال کے سارے جمعوں سے بہتر ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب اس لیے ہیں کیونکہ آج ان 10 دنوں میں یہ پہلا جمعہ ہے، اور دوسرا جمعہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، لیکن یاد رکھیں یہ جو روزے ہیں یہ نفل روزے ہیں۔ عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ سنت ہے، اس کی جو فضیلت ہے وہ 2 سال کے روزوں کے برابر اس کی فضیلت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کو پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔